And a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. और अगर आप भी हमारे इस पॉडकास्ट में बतौर ऑडियंस शिरकत करना चाहते हैं, मौजूद मेहमान से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है. This was supposed to go live. हम इसको पाकिस्तान फर्स्ट लाइव पॉडकास्ट भी करना चाह रहे हैं और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है. लेकिन कहते ना कि हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था. इंतजार को लेके एक शेर मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है कि ये जो पत्थर है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये जो पत्थर है, और इन सबको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कि ये जो पत्थर है आदमी था कभी. इसको कहते हैं इंतजार मियां. यानी इंतजार इतनी तकलीफ दे चीज है. इंतजार की सूली पे हम लटके रहे. हमने आना तो 6 बजे लाइव था, लेकिन नहीं आ सके. हम 3:30 बजे से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मौजूद मेहमान का. मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए कि मेरा कोई कसूर नहीं. मेहमान की क्या वजह थी हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि क्या वजह है. अच्छा, हो सकता है कि ये लाइव स्ट्रीम मजीद जारी ना रह सके, क्योंकि 8 बजे हमारा एक और लाइव शो है और जो कैमराज लाइव के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं उन कैमराज को वहां शो के लिए हमने लेके जाना है. लेकिन इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, और ये इस यकीन के साथ सुनिएगा और देखिएगा कि अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड शो है. जिस्ट ऑफ आवर शो यही है कि अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड होता है. मेरे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. जरा क्विकली हमारी लाइव ऑडियंस को ये बता दें कि हम 6 बजे लाइव क्यों नहीं जा सके. हो सकता है यहां से डिस्कनेक्ट कर दें हम, उसके बाद फिर हम पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करेंगे. नहीं, ये जब आपने कल मुझसे पूछा है ना, एक तो एक दिन के नोटिस पे पूछा है, तो कल जब पूछा है तो उस वक्त पहले से मेरी कमिटमेंट्स थी. फिर इसने कहा कि लाइव करेंगे. मैंने कहा यार उनसे क्यों लाइव करें. तो ये आपकी फरमाइश पे लाइव हो रहा है. आपने कहा लाइव होगा. हमने करना ही अब लाइव होता है. अभी मैं अगर बैठ गया हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ. मेरी एक स्कूल टीचर हैं, तो वो क्रिश्चियन है और उन्होंने मुझे क्रिसमस से बुलाया था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ. जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, कैथीड्रल से मैं पढ़ा था, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था. तो मैं उस पर जा नहीं सका कि बहुत सी वजूहात थी. तो आज मैं काफ़ी अरसे से ये था कि उधर जाना है, इनवाइटेड था मैं. So this is the main reason behind कि आप वक्त पे नहीं पहुंच सकते. नहीं, इससे पाकिस्तान में बड़े रीजंस होते हैं ना. पाकिस्तान में कभी ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है, कभी आपको रास्ता नहीं मिलता. उन्होंने हमें जो रास्ता भेजा था ना, उनको मेरी जो टीचर है उनको वो भी नहीं करना आता. वो व्हाट्सएप नहीं, वो जो लोकेशन भेजनी भी नहीं आती. उन्होंने मुझे डायरेक्शन से समझाया था, तो मैं कोई आधा घंटा तो उसके अंदर घूमता रहा. चलिए, मैं उधर लेट पहुंचा, उसकी वजह से यहाँ लेट हो गया. मैं आपकी वसातत से मैं खुद से माजरत खाऊं उन तमाम लोगों से जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, और पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी जितने ओवरसीज पाकिस्तानी से बहुत सारे मैसेजेस मेरे फोन के अंदर आ रहे थे कि भाई लाइव कब जाएंगे. तो इसलिए माजरत मेरी तरफ से. तो लाइव स्ट्रीम को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको रिकॉर्ड करें. रिकॉर्ड हम जरूर करेंगे और आपके लिए पूरा पॉडकास्ट इंशाल्लाह नशर किया जाएगा. यहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो मेरी मौजूद ऑडियंस है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैज, इकबाल, एहसान दानिश, नून मीम राशिद की दरसगाह से आए हुए स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं. ये ब्लेजर्स पहने हुए करेज टू नो वाले. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. और हर एज के लोग हैं, आप देख रहे हैं जवाद भाई, हर जेंडर के माशाल्लाह खातीन यहां बैठी हुई हैं, बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मिडिल एज के लोग बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, राइट लेफ्ट. ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है इस पॉडकास्ट को विटनेस करने के लिए, और एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट ये आपसे सवाल भी करेंगे. पेशतर इससे कि मैं आपकी तरफ बढ़ूं और इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज किया जाए, मेरे पर्दा फिक्र से चंद और अशार जौहर कानपुरी के टकरा रहे हैं कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं. सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं. जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं. सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं. जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं. तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो जर्फ के सौदागरों अपनी ज़बा खोलो. तुम्हारा काम क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम. जरूरत है उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने. तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो. ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे. चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में. गिरे हैं मस्जिदों मंदिर तुम्हारी सरपरस्ती में. गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है
تمہارے بازوؤں میں حسن لب پہ جام ہوتا ہے, تمہارے ہی اشاروں سے چمن میں آگ لگتی ہے, تمہارے ہی اشاروں سے بدن میں آگ لگتی ہے. اور وہ شاعر کہتا ہے کہ میں شاعر ہوں, جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا, تمہیں غدار لکھا ہے, تمہیں غدار لکھوں گا. Are you interested in home and building automation? Then this is your chance. Join us for an in-person training in your region. You will receive the demo case with the Luxon mini server and 4 days of foundation training. This is your chance to offer the best home and building automation solution for your clients. Join us now. Seats are limited. So what are you waiting for? Work today, ClickUp 4.0. The first converged AI workspace in the world. It's the future of software. It's not just another bundle of apps. It's a fundamentally converged platform where everything works together seamlessly. From communication to project management to knowledge management in one app, accelerated by the world's most productive AI. 4.0 is the epicenter for all of your work and collaboration. It's the beginning of a new meta-category of apps that will define the next generation of software in the AI age. And it ushers in a new era of craft and quality for ClickUp's product. We've always said that using ClickUp saves you one day every week, but I'm confident that you're going to save a lot more than that with 4.0. Because when all of your work converges into one app, one tab, one AI workspace, everything just clicks. پتہ نہیں کیوں یہ اشعار بہت دیر سے مچل رہے تھے اور پھر میری زبان سے ادا ہو گئے ہیں. اب جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ کی مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میری ان سے یاد اللہ بہت پرانی ہے. یہ میرے الما میٹر, میری مادر علمی سے تعلق رکھتے ہیں, میرے سینئرز میں سے ہیں. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے, میکینیکل انجینئر ہے. اسی دوران جوپیٹر کے نام سے ایک بینڈ تھا, اس میں انہوں نے سنگنگ شروع کی. پھر جب سنگنگ کی تو روشن تارا بن کے چمکتے رہے. سنگنگ کی دنیا کے اندر بے تاج بادشاہ ہے. آج کل بھی ان کا ایک گانا بہت وائرل ہے, مہندی کی یہ رات. پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے ان کو میدان سیاست کا مسافر بھی بنتے ہوئے دیکھا, اور پھر انہوں نے برابری پارٹی کے نام سے ایک پارٹی کی داغ بیل ڈالی, اور اس کے چیئرمین بھی ہیں, چیئرمین برابری پارٹی پاکستان جواد احمد صاحب. اور اب تو زیادہ خبروں میں رہتے ہیں. ظاہر ہے جہاں ریکگنیشن ہوتی ہے وہاں کنٹروورسی بھی پیدا ہوتی ہے, اور کنٹروورسیز بھی ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں. یہ کیوں ہے, کیسے ہے, وجہ کیا ہے؟ بے خودی بے سبب نہیں, غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو بلا تاخیر میں بڑھوں گا جواد بھائی کی طرف. جواد احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام یار, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین تھینک یو فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے شرط رکھی ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کی کہ پوڈ کاسٹ لائیو ہوگا تو میں آؤں گا. آپ کو بھروسہ نہیں تھا مجھ پہ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, بے یقینی تھی, انسرٹنٹی تھی, کیا تھا جس نے آپ کو؟ میں تو ابھی تک اس اسٹیٹ سے نکل ہی نہیں پا رہا کہ جواد بھائی کے ساتھ اچھا تعلق بھی ہے. یہ فرمائش انہوں نے کیوں ڈال دی کہ پوڈ کاسٹ لائیو چلے گا تو میں آؤں گا؟ اچھا, میں نا کچھ عرصہ پہلے, ارشاد بھٹی ایک آدمی ہے اور وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. اس کے بعد کانٹروورشل سوال پوچھتا ہے, ان کے پورے جواب بھی نہیں سنتا, اور اس کے بعد جب وہ کر دیتا ہے نا مطلب پوڈ کاسٹ, تو اس کے بعد وہ عجیب سی ہائی لائٹس بنا کے چلاتا ہے. تو بیسیکلی مجھے لگتا ہے جیسے پوڈ کاسٹ میں نا, ایکچولی دیکھیں پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہونا چاہیے نا, وہ خدمت ہونا چاہیے کسی بھی والے سے. اب اس کا مقصد اگر صرف یہ ہو کہ لوگوں نے اسے پیسے بنانے ہیں, اور پھر پیسے بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جو میڈیا پہ نمایاں ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی انسان ہو, چاہے کوئی پارٹی ہو, چاہے کوئی کسی کا کوئی عمل ہو, لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا پوڈ کاسٹ. اب چونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, آپ کو تو میں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے علما مٹر کی بات کی, اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہوں. تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا بڑے عرصے کے بعد, جب وہ ایلم نائز کا ایک فنکشن تھا,
اور میں صرف آپ کے کہنے پہ وہاں گیا جی. اور میں دوبارہ بھی گیا, بلکہ میرے ساتھ احسن اقبال بھی بیٹھتے تھے وہاں پہ اسٹیج پہ, اور وہ جو انجینئرنگ کاؤنسل کے جو ہیڈ تھے, وابڈا کے چیئرمین, جو بھی انجینئرس, جاوید سلیم قریشی صاحب, ہاں وہ سارے, تو وہ سب آتے تھے. اب میرا تو اب سے اس طرح کا تعلق ہے, لیکن ایک اور آدمی بھی ہے, ابھی لڑکا ہے, اس کا نام مجھے بھول گیا, اردو پوائنٹ کے اندر وہ ہوتا ہے, ذیشان, اس نے بھی مجھے کہا کہ پوڈ کاسٹ کرو, اس کو میں نے کہا لائیو کریں, وہ بھی اس نے بھی نہیں کی, شاد بٹی نے بھی نہیں کی, اس نے بھی ابھی تک نہیں کی. آپ کے پروگرام میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ یہ آڈینس بیسڈ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آج جو بھی آپ نے بات پوچھنی ہے نا, وہ پوری ان تک جائے, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ کے اوپر ٹرسٹ سفیشینٹ نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پوری بات کرتا ہے نا دلیری کے ساتھ اس ملک کے اندر, تو ذرا سا بھی یہ بھام نہ رہے کہ یہ کوئی رک جائے گی, کیونکہ ہماری پالیسی یہ ہے, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریاست کہتی ہے کہ نو گو ایریاز ہیں. بالکل صحیح. میرے لیے کوئی نو گو ایریا, اپنی محفل کسی سلطان کا دربار نہیں, ہر کوئی یہاں اپنی بات سنا کر اٹھے. میں اب یہ کہہ رہا ہوں, ہم تو بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, پتہ نہیں اس کا کون سا ملبہ اور بوجھ میرے اوپر گرے گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد. تھوڑی سی ذمہ داری آپ نے بھی لینی ہے, میں تو ساری ذمہ داری آپ کی ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ کیمراز بھی آپ کی ٹیم نے بھی لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ. ایسی انسیکیورٹی ہے ٹیم نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں, سیکورٹی نہیں ہے, ریکارڈ کریں, یہ پورا سچ دکھانے کی بات ہے. انشاءاللہ ادھر کسی کو بلائیں نا, آپ اسے کہیں گے لائیو چلے گا, پوری بات ہوگی, وہ بھاگ جائے گا. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے, الٹا ہو جائے گا کام. اب دیکھیے میرا آپ سے اتنا اچھا تعلق ہے, یو آلویز ٹریٹ می لائک اے ینگر بردر. اب ایک وسوسہ میرے ذہن کے اندر ہے, یہاں آتے ہیں لوگ, اس کے بعد جو اس کا آفٹر میتھ ہوتا ہے نا, آفٹر شاکس, جا کے ویڈیوز ڈالتے ہیں اور ایک کوہرام مچ جاتا ہے. تو میں تو آج یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں جواد بھائی میرے ساتھ پہلے جیسے رہیں گے اس پوڈ کاسٹ کے بعد کہ نہیں. یار دیکھو میری بات سنو, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا ظرف ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو میرا ظرف ہے. اب جو میں کام کر رہا ہوں نا, سیاست, یہ اتنا بڑا مشن ہے, اس میں تو میں کسی چیز کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. آپ کو میرے ظرف پہ شک ہے؟ نہیں, میں نے تو کوئی شک نہیں. میں نے کب کہا, میں نے کہا آپ کا ظرف ہے جو آپ نے کرنا ہے, میرا ظرف وہ ہے جو میں نے کرنا ہے. ہاں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے ہمارا کچھ باتوں, بہت ساری باتوں پہ ہو سکتا ہے, بلکہ اور ڈس ایگری کرنے کا مطلب ڈس ریسپیکٹ کرنا تو نہیں ہوتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سیاست میں کر رہا ہوں نا, اس سے یہ ان تمام لوگوں کو میرے سے 90% ڈس ایگریمنٹس ہوں گے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ملک ہے نا, یہ ملک جن چیزوں پہ چل رہا ہے وہ چل نہیں رہا, وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہے. ذرا سب سے پہلے تو ہم ایجنڈا آف دا پوڈ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہنے کا لگا ہوں, تو میں چاہتا ہوں یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیں یہ سب گورنمنٹ کالج سے, جامعہ پنجاب سے, ڈفرنٹ یونیورسٹیز کالجز کے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہیں, تو یہ سب پڑھے لکھے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھیں گے, یہ کان لگا کے سنیں گے آپ کو آج. سب سے پہلے تو ہم ایجنڈا آف دا پوڈ کاسٹ سیٹ کر لیں. جواد بھائی آپ کیونکہ سنگر ہیں, لوگ آپ کو پہلے تو بطور سنگر ہی جانتے ہیں نا؟ نہیں, آپ کا پہلا تعارف تو پبلک مجھے بطور سنگر جانتی ہے, لیکن جو میرے ساتھ رہے ہیں ساری عمر, ایون میرے بینڈ ممبرس, میرے گھر والے تو ہیں ہی, میرے دوست رشتے دار جتنے پرانے میرے ساتھ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں پولیٹیشین ہوں, شروع سے بچپن سے, کالج کے زمانے سے. ویسے تو بچپن سے بھی ابو کی کتابیں جب پڑھنی شروع کی تھی پولیٹیکل سائنس کی, تو اس وقت ہی یہ چیز آ گئی تھی, لیکن کالج یونیورسٹی سے تو ڈیفینیٹلی. میں نے آپ سے سیاست پہ بات کرنی ہے یا آپ کی سنگنگ پہ بات کرنی ہے؟ آپ کا جو دل کرے. میں نے تو کہا لائیو ہے, آپ جو آپ کا دل کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کمفرٹیبل زیادہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو سیاسی رکھیں. یار جو آپ کا دل کرتا ہے ریحان, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, all the elements belong to me نا, جو بھی میری ذات کے ایسپیکٹس ہیں وہ آخرکار میرے ہی ہیں نا. آج آپ اپنے آپ کو سنگر کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا سیاستدان کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سنگر ہونا اتنی بڑی بات ہے, کیونکہ آرٹ, اسٹیٹکس, لٹریچر اور یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ انسانوں کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کوئی بڑی چیز کرنی ہے نا. تو اس میں فلسفہ ہے اور آرٹ ہے, اور تو کچھ نہیں, اور آرٹ کی اور فارمز ہیں جو میں اس لیے میں تو سنگر کہلانے پہ فخر بھی کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سب گائیں, سب ناچیں, سب جو ہے وہ فلمیں بنائیں, سب ڈراماز بنائیں, اور یہ ہر ایک کا حق بھی ہے اور میرا خیال ہے اس کا فرض بھی ہے. بہت سی جگہوں پہ تو ناچ رہی ہے. کون سے والا ہے؟ بھوک تو اس لیے ناچ رہی ہے, وہ بھی اس لیے ناچ رہی ہے کہ لوگ اصل میں نہیں ناچ رہے. اچھا میں جب اٹھا صبح تو ظاہر ہے مجھے پتا ہے میں نے آج جواد احمد صاحب کا پوڈ کاسٹ کرنا ہے, تو جو مجھے پتا ہوتا ہے نا وہ کسی اور کو پتا نہیں ہوتا, میرے فون کو پہلے پتا چل جاتا ہے, تو وہی کچھ دکھانے لگ جاتا ہے مجھے. وہ نہیں, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, میں جو بھی کہو گے میں اس کو اون کروں گا.
जो भी इसके अंदर है। आई एम सो ऑनर्ड। हाँ मेहंदी की ये रात बड़ा वायरल हुआ एक बार फिर से ना आपका, तो ये गाना था, और नीचे मैंने कहा मैं कमेंट्स तो देखूं कि कमेंट क्या कर रहे हैं लोग। ऐसे ही होता है ना बाजू का, आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो एक कमेंट आया है, वो बिलाल राणा साहब है, वो कहते हैं सेम वही आवाज, और आगे हार्ट रिएक्ट किया रहा है, क्या बात है, आज भी आपकी आवाज में वही ताजगी है। कहते सेम वही आवाज, वही वाइब्स। जवाद भाई प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ो, प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ो, अपना सिंगिंग करियर शो करें, दोबारा से शुरू करें, मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार हूं, प्लीज ये पॉलिटिक्स छोड़ दें। कहते हैं प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ देना सियासत। कहते हैं मैं तो समझता हूँ कि ये जो बिलाल है ना, ये कहते हैं सिंगिंग शुरू करें, मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार हूं। ये जो है ना बिलाल, ये दो तरीके से जाहिल है। पहला जाहिल तो वो ये है कि वो एक गाने के ऊपर आगे कमेंट कर रहा है और वो मुझे ये कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। वो पॉलिटिकल ना डोमेन है ना वो प्लेटफॉर्म है, वो गाने का प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब है वो अपनी किसी ना किसी सियासी वाबस्तगी की वजह से इस तरह की बात कर रहा है, तो उसको वैसे नहीं करनी चाहिए ये बात। दूसरी बात ये है, ये आपका गुमान है, अजम्पशन गुमान है, क्या है मुझे 100% पता है, क्योंकि मेरे से बेहतर तो सियासत कोई कर ही नहीं सकता इस मुल्क के अंदर। अगर मैंने सियासी पार्टी बनाई है ना रेहान, तो इसलिए बनाई है कि मेरे से ज्यादा सही आदमी है नहीं कोई, अदरवाइज मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाता। ये आप ज़हन में रखें कि ये कोई बड़ा बोल नहीं होता। आप सियासी पार्टी बनाते ही उस वक्त हैं जब आपको पता होता है कि इससे बेहतर थॉट किसी के पास है नहीं, तो आप सियासी पार्टी बनाते हैं। अगर आपने पैसों के लिए, शोहरत के लिए या वो कहते हैं ना ओहदे के लिए आपने सियासी पार्टी बनाई है, तो इस बात पर भी मैं समझता हूँ कि हमें वो नहीं भेजनी चाहिए। एक लफ्ज होता है, मैंने आज थोड़ा सा पहले कहा था कि मैं कुछ सख्त लफ्ज नहीं बोलूंगा, वो उसमें आ जाता है। लानत की बात कर रहे हैं जी, वो एक्चुअली ये है, लानत क्योंकि एक लफ्ज सियासत है। सिर्फ एजुकेशन का काम है, इल्म का शऊर देने का काम है। ठीक। वोट शोर तो आता ही नहीं, इसमें तो बहुत बाद में आता है। पहले लोगों को आप अपने शऊर नजरिए देते के हैं। मुताबिक बिल्कुल सही। उसको उनको अलाइन करते हैं अपने साथ। चलिए आप और दूसरी मैं जाहिलियत ये है, दूसरी जाहिलियत इसकी ये है कि ये आदमी जानता ही नहीं है कि मैं सियासत क्या कर रहा हूँ, उस पर कमेंट भी नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं मेरे सियासत के खदोखाल क्या है। यही मैं और चाहता वो हूँ, आके बात शुरू मैं कर दी है यही उसने। चाहता हूँ हाँ। कि आज बिलाल जैसे बहुत से, मैं तो जाहिल नहीं कहूंगा उसको, नहीं मैं तो कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हाँ। उसको, ये जो चाहे आपका हुस्न हाँ, करिश्मा साज बिल्कुल, करे। बिल्कुल। ज़ाहिर है आपने जब कह दिया ना वो ज़र्फ वाली बात है, तो वो फिर बिलाल तक ये ज़र्फ की बात नहीं है। अब सुने, एक आदमी मुझसे इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है कि इस पे नहीं उसने कहा सिंगिंग, क्या- वो कहता क्यों? मैं आपका शागिर्द वही- बनने को तैयार हूँ। वो मजाक करने देखो, इस मुल्क में ना एक इशू है। मैं हूँ सीरियस आदमी, शुरू से आपको भी पता है, मैं सीरियस बात करता हूँ। मैं हंसी मजाक सिर्फ अपने बहुत क्लोज लोगों के साथ करता हूँ। मैंने कभी किसी को माँ बहनी गाली नहीं निकाली। इधर हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि लोग एक दूसरे को मजाक में गालियां निकाल रहे होते हैं। और मेरे साथ जब किसी ने ये किया है, उसने मेरे से इतनी मार खाई है, और मैं यूनिवर्सिटी से ज़माने से आज तक मैं नहीं सुनता गाली। तो ये तो कौम ही अजीब हो गई हुई है, इनको तो पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपको लगता है कि ये कौम ठीक है, या इसके तालिब इल्म ठीक है, या इसका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, तो इसका ये हाल है, फिर ये हाल हो सकता है। ये सारे आप बड़े बताइए। अच्छे लोग हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं। अगर इनके वालिदैन भी एक ज़माने में पढ़ते थे, मेरे वालिदैन भी पढ़ते थे। ये उन लोगों में से हैं जो चंद फीसद लोग हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और उसके बाद बाहर निकल के पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने मुल्क के लिए कब सोचा है? कभी आज तक ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बने? कभी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन के उसके दफ्तरों में जाना शुरू किया है? क्या उनके दफ्तरों में जाके इन्होंने लीडरशिप लेने की कोशिश की है? अगर ये नहीं की ना, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ये खुद कसूरवार हैं। तो मैं क्यों अब ये इसका आसान सा जवाब देंगे कि आपने भी तो कॉन्सर्ट्स करके पैसे ही कमाया ना, आपने फीस मैंने तो कॉन्सर्ट्स तो नहीं किए। इस काम के लिए कमाया ना। आप कॉन्सर्ट कर रहे थे सियासत पे आने के लिए, जी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। टोटल मेरे जितने, देखो इस वक्त मेरे अब एक मैनेजर तो है नहीं। एक जमाने में सिर्फ एक मैनेजर होता था, जब भी वो एक दो दफा बदले भी लोग। अब मेरे पास इस वक्त काफी सारे मैनेजर्स हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ। तो वो इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, मुख्तलिफ चीजें देख रहे होते हैं। उन सबको ये अब एक वो मिला हुआ है कि टास्क कि कभी कोई भी मेरे से शो का पूछे ना कि जवाद भाई का शो करवाना है या जवाद अहमद साहब का शो कराना है, उनको कहें जी वो शो करते ही नहीं है। अगर ज्यादा इसरार करें तो उसे कहें जी 1 करोड़ रुपया दे दें तो वो कर देंगे। उसका मतलब ये होता है कि हमने नहीं करना। पैसा कमाने का मुझे कभी जिंदगी में शौक नहीं रहा। मेरा घर आपने देखा हुआ है, एक ही घर है मेरा, वो भी मेरे वालिद साहब के नाम पे। अच्छा खासा है माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब के नाम पे है ना, वो उनका घर है। मेरा तो कोई घर नहीं है अभी। और आपके कितने मैनेजर्स हैं? हमारी पार्टी के है ना काफी सारे इस वक्त। नहीं, आपने कहा मेरे साथ, हाँ, क्योंकि पार्टी की वजह से ज्यादा हो गए कितने ना। हैं?
اس وقت تو میرا خیال ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ مجھے، اور ایک چوتھا بھی آنے والا ہے، کیونکہ اب اس نے میرا وہ دیکھنا ہے سائٹ جو میں نے چھوڑی ہوئی ہے شوبز کی، جو سائٹ جو میرے جو گانے ہیں نا جو پڑے ہوئے ہیں نا اس وقت پورٹلز پہ، جس کو ہم کہتے ہیں جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے میوزک پڑا ہوتا ہے، پھر وہ میوزک لوگ سنتے ہیں یوٹیوب پہ کہیں بھی جا کے سنتے ہیں، تو اس میں آپ کو پرسنٹیج ایک ملتی ہے، تو اس کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس وقت. کتنا میں پالیٹکس میں انوالوڈ ہوں وہ اس کو لک آفٹر کرے گا. اس کو کرے گا. ایک مینیجر کی تنخواہ کتنی ہے؟ نہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ تو اچھے خاصے پھر کیوں فیوڈل لارڈز ہوں گے پیچھے سے، کوئی جاگیرداریں جاگیریں ہوں گی. یہ نظریاتی لوگ ہیں یار، یہ نظریاتی ان کو لوگ پیسے ہیں. نہیں دیتے آپ؟ نہیں، پیسے جتنے ان کو میں دیتا ہوں نا، کتنے دیتے؟ مطلب میرا نہیں خیال کہ لاکھ سے کم تو کسی کو بھی ملتا ہے، لیکن میں لاکھ سے اوپر ہی دیتے ہیں سب. میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ اس کے علاوہ جتنا پیسہ کماتے ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہے بہت. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیسے، مطلب 1 لاکھ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ ایک مینیجر کو؟ 1 لاکھ روپے سے زیادہ؟ یار میرا ایک آدمی ہے جو میرے اس وقت دیکھتا ہے اے آئی اور اس طرح کی چیزیں، وہ ٹھیک اچھے لیول پہ ہے، وہ آدمی میری کچھ چیزیں مینیج کرتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ہماری جو آؤٹ ریچ ہے یا ہماری جو جس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں، ان کیپٹلسٹ ٹرمز ہم اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں، ایک اس کو دیکھتا ہے. اسی طرح 2 تو یہ ہو گئے. پھر ہمارے جو میرا جو کام مینیج کرتے ہیں، جیسے میں نے کوئی انٹرویو کیا ہے، میں نے کچھ اور جو بھی چیزیں کی ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ بھی ہائی، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہیں. اتنے ہائی سیلریڈ انڈیویجولز کے لیے پیسے کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ؟ وہی تو بتانے لگا ہوں نا. اس کے بعد ایک صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں اور اکاؤنٹنسی بھی دیکھتے ہیں، اور وہ میرے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو لاکھ کے آس پاس نہ ہو. کتنے یہ پیسے آتے کہاں سے؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ یار یہ ہم نے نا شروع میں جب ہم نے پارٹی بنائی تھی نا، تو ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا، کیونکہ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے، اور ہم نے کیونکہ منتھلی ہمیں انکم چاہیے ہوتی تھی، اور ہم کسی سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کو تو پارٹی کے گلی کے ادھر بھی آ جائے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیتے. اگر ہم چاہیں تو انٹر بھی نہ ہو سکے گلی میں. چندہ پارٹی آپ کی چندہ، لیکن کون لوگ جو اس وقت پارٹی کے اندر جو مڈل کلاس کے تھوڑے سے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ پیسے دیتے ہیں. ایک دوسرا میرے جو دیکھو اس وقت میرے، جس طرح میں نے آپ کو کہا، میرے جو گانے ہیں نا ان کے مجھے جس طرح آپ کو یوٹیوب سے پیسے آ جاتے ہیں نا، اس طرح مجھے اس طرح آ جاتے ہیں. اور وہ اگر میرا ایک گانا فرض کرو یا مہندی ہے فرض کرو، یہ اس آدمی نے جو گایا ہے، یہ پاکستان آئیڈل نے بنایا ہے، پاکستان آئیڈل نے کروڑوں روپیہ بنا لے. نہیں، اس کو بھی نہیں آ رہے بیچارے کو، وہ پاکستان آئیڈل کو آ رہے ہیں. ہاں، وہ کروڑوں میں ہوں گے اس وقت. آپ مجھے نہیں آ رہے وہ، کیونکہ وہ انہوں نے بنایا. لاکھوں میں تنخواہیں جاری. ہاں تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا، میں اپنے گھر کے خرچے کے علاوہ کوئی پیسہ جو ہے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا. کوئی میں زمین نہیں خریدتا، کوئی میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، زیادہ نہیں ہو رہے. تو جو باقی جو رہ جاتے ہیں وہ سارے پارٹی پہ لگ جاتے ہیں نا، تو وہ سارے یعنی اچھا خاصا چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے اتنا ہے کہ لاکھوں میں مینیجرز کو تنخواہیں جا سکتی ہیں؟ چندہ نہیں اکٹھا ہوتا، انڈومنٹ فنڈ ہے ہمارا یار. اس سے ہمیں، اس کو آپ انڈومنٹ فنڈ کہہ لیں. انڈومنٹ فنڈ کا مطلب ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ رکھے ہوئے پارٹی فنڈ ہے، پیسے رکھے ہوئے، کافی بڑی وہ اماؤنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہی پیسے ہم نے رکھے ہوئے. اس میں سے ہمیں منتھلی پیسے اتنے آتے ہیں کہ کافی سارا خرچہ تو اس سے پورا ہو جاتا ہے. آڈٹ تو کرایا ہوگا آپ نے؟ آڈٹ ہر سال ہوتا ہے یار. اس آڈٹ میں تو ہوگا، سب چیزیں ہوں گی. سب چیزیں ہوں گی، ہاں ڈیفینیٹلی. آپ انکم ٹیکس والوں کو کہیں، اچھا وہ انکم ٹیکس والوں کو نہیں، وہ ان کو کہیں کہ وہ ذرا جا کے پوری آڈٹ کریں. آپ کو پتا ہے میں واحد آدمی ہوں اس میں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خیال رکھیے گا، لاکھوں روپے آپ نے کہا ہے اس میں، اور یہ سب چیزیں اس میں پالیٹکس وہ ساری منی ٹریل آ جائے گی اس میں، پارٹی چندہ اور فنڈ. اور میں واحد آدمی ہوں پالیٹکس میں اس وقت کہ جس کی کوئی فائل کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، کسی پاس نہیں ہے، نہ نیب کے پاس ہے، اور نہ ہی وہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بھی اپنی ایجنسیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کسی کے پاس کوئی فائل نہیں ہے. اور میں یہ یہاں پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میری فائل نہیں ہے. اگر فائل ہے تو پبلک کے سامنے لے کے آئیں. ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح یہ کون آدمی ہے. آپ سنگنگ سیاست میں آنے کے لیے کر رہے تھے، سیاست میں آ کے آپ کون سا چمتکار، مطلب آئی مین کون سا معجزہ میریکل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس میں میری جو مدر ہیں ان کی سائڈ سے لوگ تھے جو میری امی کے سگے ماموں تھے. تو وہ جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان میں تھے. ان کو قلعے میں بھی قید کیا گیا. جب یہ والد صاحب پروگریسو آدمی تھے. میری مدر جو ہے وہ نہایت، مطلب وہ اس طرح کی تھیں کہ جیسے
5 वक्त की नमाज अगर पढ़नी है तो एक भी नहीं छूटनी चाहिए, और 5 मतलब रोजे रखने हैं तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। जब उनको हेपेटाइटिस सी हुआ तो हमने उनसे कहा कि रोजे ना रखें, उन्होंने कहा नहीं इससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा फर्क पड़ेगा, ये साइंटिफिक बात है कि पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं मैंने फिर भी रखने, हालांकि प्रोफेसर औरत थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी, लेकिन उन्होंने उनका एक वो था, उन्होंने वो रख लिए और 15वें रोजे पे आके वो क्रैश कर गई। क्योंकि वो रोजे से तो ऑफ कोर्स आपका जिगर जो पहले ही खराब हो तो आपके लिए इशू हो जाता है वो। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो फैमिली है ना उसमें चूंकि सोशलिस्ट बहुत सारे थे और मेरे वालिद साहब प्रोग्रेसिव आदमी थे, तो मेरी जो शुरू की नहीं, मदर के बारे में जो बता रहे हैं वो तो सोशलिस्ट नहीं लग रही। नहीं, वो मेरी अम्मी के मामू थे वो। अच्छा, वो थे। मेरी अम्मी के मेरे जो नाना नानी थे वो काफी रिलीजियस थे। लेकिन रिलीजन का एक मैं पहले ही बता दूं, रिलीजन का सोशलिज्म के साथ इतना ही ताल्लुक है जितना रिलीजन का कैपिटलिज्म के साथ ताल्लुक है। अच्छा, अब रिलीजन जो है वो एक सोशलिस्ट मुसलमान पाकिस्तानी भी हो सकता है जिस तरह मैं हूँ, और एक सिख सोशलिस्ट पाकिस्तानी भी हो सकता है जिस तरह कोई और है। So, Jawad bhai, I just want you to let everybody know, sitting here, और जो हमें देख रहे हैं, people are watching, what is socialism, sir? What if I could build an app that works my way with Base 44? My work moves fast. सोशलिज्म बड़ा सिंपल है यार। ये इसका मतलब ये है, पहले तो मैं नफसियाती तौर पे आपको समझाता हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है ना जी, और वो उस बच्चे को कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, और जब वो इर्द गिर्द देखता है, वो देखता है कि मुझे नहीं मिल रही, तो वो परेशान भी होता है। उसके अंदर एक हसद का तासुर भी आता है, उसके अंदर एक मुकाबलेबाजी का भी आता है, उसके अंदर वायलेंस भी थोड़ा बहुत आ सकता है अगर वो छीनने की कोशिश करेगी इससे। सोशलिज्म का मतलब सिर्फ सियासी तौर पर यह है कि अगर दो बच्चे हों और वो दोनों बैठे हों ऐसे, और आप एक बच्चे को खिलौना दें और दूसरे बच्चे को खिलौना ना दें, तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो बच्चा उससे छीन लेगा जो दूसरा खिलौना है उससे, और या फिर वो आदमी बच्चा उसको छीनने नहीं देगा और वो उसको रोकेगा। लेकिन अगर आप दोनों को वही खिलौना दे देंगे या उस तरह का कोई खिलौना दे देंगे तो वो दोनों सुकून में आ जाएंगे, मुकाबलेबाजी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो शायद एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। तो सोशलिज्म का मतलब असल में ये है कि ज़राए पैदावार जो हैं जिनसे इकोनॉमी जनरेट होती है वो पब्लिक और रियासत और फिर पब्लिक के ज़ेर इस्तेमाल हों या उनके पास उसकी दस्तरस हो, वो इंडिविजुअल्स के पास ना हो। अनलिमिटेड दौलत, अनलिमिटेड ज़राए पैदावार जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, वो इंडिविजुअल्स की मलकियत ना हो कि कहीं वो जब इतना पैसा आ जाए तो इकोनॉमी वो चला रहे हो और लोगों को गुलाम और नौकर और मुलाजिम बना रहे हो, बल्कि रियासत का ये फ़र्ज हो। किस सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हैं? नहीं, सोशलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो बाद में आता है। स्टार्ट में सोशलिज्म यही है, सब इसी पे मानते हैं। आप अभी तो आप वो हैव्स और हैव नॉट्स की जंग को खत्म करके इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना। दिस इज व्हाट सोशलिज्म इज। तरीका है ना, मैं तरीके पे बाद में आता हूँ। नहीं, मैं तरीके पे तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट इसी तरीके को मानते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने बात की ना, स्टेट की बात की है कि स्टेट गवर्न करे, ओन करे। आप कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, लेनिन को फॉलो करते हैं? दुनिया का कोई सोशलिस्ट ऐसा नहीं है जो कार्ल मार्क्स को फॉलो ना करे, क्योंकि साइंटिफिक सोशलिज्म का जो बानी है वो था। लेकिन मैं अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं कहता, मैं साइंटिफिक सोशलिस्ट कहता हूँ। मार्क्सिस्ट जो होता है ना वो कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने खुद कहा था कि आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता किसी आदमी के पीछे इतना लग जाए आप कि उसका नाम ही लेना शुरू कर दें। तो इट इज बेसिकली अ फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी, किसी के नाम पे भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप जब सोशलिज्म की बात करते हैं, आप फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात करते हैं। फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर जो है ना, ये तो कैपिटलिज्म में इस तरह के लफ्ज आते हैं। कैपिटलिज्म नहीं, फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि सोशलिज्म के अंदर फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि उधर एजुकेशन है ही रियासत का सब्जेक्ट।
تو فری کون سی, وہ تو سب کے لیے, ریاست سب کو کے لیے ہے, ریاست کو سب کے لیے ہے. انیکوالٹی ریڈیوس کی جائے, برابری ریڈیوس لے کے نہیں آئی کرتے جائے. ہم. سوشلزم جو ہے, ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں آپ. سوشلزم اگر کسی ملک میں آئے جو کہ کیپٹلسٹ ہو, تو تھوڑے عرصے کے لیے ایک ٹرانزیشن جو اسٹیج ہوتی ہے, ٹرانزیشنری اسٹیج, اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ انکم جو ہیں وہ تھوڑی بہت ریڈیوس کریں کسی کی اور کسی کی انکریز کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب سوشلزم امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ رہتا نہیں ہے. آخرکار یہ ہوتا ہے کہ اتنا سرپلس ہوتا ہے, اتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز ایون لینے کی بھی خواہش نہیں ہوتی, کیونکہ وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے. آپ اسٹیٹ کنٹرول اوور ایلیٹ ایکسپلوئٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا کنٹرول یہ بھی رہے, socialism ہے. ایلیٹ استحصال نہ کرے. ہاں یہ بالکل ایسا ہے. آپ ڈگنیٹی فار دا پور کی بات کر رہے ہیں. ڈگنیٹی فار دا پور نہیں, ڈگنیٹی فار ایوری بڈی. فار ایوری ون, یعنی اکوالٹی جب ہو گئی تو ڈگنیٹی فار آل. یہ ہوگا کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ زمین جو ہے, اس زمین پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے اس وقت, اس زمین کے نیچے بھی کچھ چیزیں ہیں, اس زمین کے اوپر بھی چیزیں ہیں. اوپر تو یہ بھی ہیں, اوپر یہ آپ نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں ساری, یہ سب کہیں نہ کہیں سے بن کے آئی ہیں, ان پہ پیسہ لگا ہے. تو زمین کے اوپر تو یہ سارا کچھ, یہ پہاڑ بھی ہیں, سمندر بھی ہے, دریا بھی ہے, اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین, ان کے اندر, پہاڑوں کے اندر, دریاؤں کے اندر, جنگلوں کے اندر, وہ سارا کا سارا زمین سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس میں معدنیات بھی ہیں, اس میں ذرا آسان کر کے سمجھایا. میں آسان, سب سے آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسپلین تھوڑا سا کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے. یہ سب اس میں پاس نہیں ہے. تو زمین جو ہے نا, یہ کسی کی ہے نہیں, یہ تو الاٹ کی گئی ہے. کس کی ہے یہ؟ خدا کی ہے نا, رب کی ہے. اللہ کی. ہاں, رب کی زمین ہے یہ ساری. اللہ کی. آپ اللہ کہیں, کوئی ہندو, آپ کوئی ہندو بیٹھے ہوگا بھگوان کہے گا, کوئی میں اللہ کہتا ہوں, کوئی خدا کہے گا. فارسی میں خدا کہتے ہیں, اور خدا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کسی نے بنایا نہیں, وہ خود ہی ہے, وہ خود موجود ہے. تو اگر یہ رب کی زمین ہے تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے, ان سب سے پوچھ لیتا ہوں, سب سے پہلے جب کچھ انسانوں کو یہ ملی تھی تو کیا رجسٹری خدا نے کی تھی ان کے نام پہ؟ نہیں, نیچرلی نہیں کیوں, نہیں کی تھی نا. تو وہ کیسے جن کے نام پہ رجسٹر ہوئی, وہ کیسے ہوئی؟ نہیں, ڈز اٹ ریئلی مین ٹوٹل نیشنلائزیشن؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نیشنلائز کر دیں. تو میں جائز نہیں رہا, میں تو آپ مجھے کہہ رہے تھے سمپل کر کے بتائیں. اب سمپل چیزوں میں چونکہ لوگوں نے نکلتی ہیں سوالات نکلتے ہیں. لوگوں نے کیا. کون سے لوگوں نے کی؟ جن کو میسر آ گئی انہوں نے اپنے نام. میسر کیسے آ گئی؟ زمین جو تھی, جو بھی یوزفل زمین تھی, وہ شروع میں طاقتور لوگوں نے حاصل کی, طاقتور نے کمزور کے اوپر, اور پھر گروہ بنے. پھر جب گروہ بنے تو طاقتور گروہ نے دوسرے کو مارا, اور وہ زمین جو یوزفل زمین تھی, کیونکہ اس زمانے میں یوزفل زمین کیا ہو سکتی ہے؟ وہ زمین جس پہ پھل لگتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے کھانا تھا. اب اتنا بڑا یہ کوکنگ تو نہیں تھی نا اس زمانے میں. اسی طرح یوزفل زمین وہ ہو سکتی ہے جس کے اندر اچھے جانور مل جاتے ہوں آپ کو کھانے پینے کے لیے, اور وہ اس طرح کے ڈوسائل قسم کے ہوں. مائٹ از رائٹ ہو گیا نا. پھر جنگل کا قانون ہے, اس کا مطلب ہے کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ زمین شروع سے ہی قبضے کی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ مملکتیں بنی, بادشاہ آئے, جاگیردار, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قبضے کیے, اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو دینی شروع کر دی, اپنے لوگوں کو جو ان کے ارد گرد تھیں. تو یہ زمین شروع سے لے کے آج تک انسانی تاریخ میں قبضے کی اور لوٹ مار کی زمین ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ٹوٹل ریاست کو دے دیا جائے یار. یہ یا تو یہ تمام لوگوں کی ہو سکتی ہے, یا یہ رب کی ہو سکتی ہے. ڈو یو ریئلی مین ٹوٹل نیشنلائزیشن؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں لاجک, میں آپ سے ایک مورل کوشچن کر رہا ہوں نا. میں تو نیشنلائزیشن کی بات کرنے ہی نہیں جا رہا, کیونکہ نیشنلائزیشن کا پھر مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیپٹلزم کو بریک کر کے آپ ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ نیشنلائز کر رہے ہیں. اب نیشنلائز کرنا ایک پولیٹیکل عمل ہے. ہماری پارٹی کبھی بھی نیشنلائز نہیں کرے گی. نہیں, آئی مین ہم نہیں کریں گے. سوشلزم کے اندر نیشنلائزیشن تو ہے نا سر, ٹوٹل نیشنلائزیشن ہے. یار نیشنلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے کسی کی ملکیت میں ہے, لوگوں کی انڈیویجول, اور آپ نے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے کسی کی, چاہے وہ زمین ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. اب وہ اس کے پاس ہے, آپ نے اس سے اسٹیٹ کو واپس دینی ہے. یہ ہے نیشنلائزیشن. ٹھیک ہے, سوشلزم نیشنلائز کرنے سے نہیں آ جاتا. بٹ سوشلزم کی اسپرٹ ہے نیشنلائزیشن. میں کہہ رہا ہوں کہ سوشلزم اگر فرض کریں کیپٹلزم ہے ہوتا ہی نا, تو سوشلزم کا مطلب کیا ہوتا
کہ تمام وہ چیزیں جو ذرائع پیداوار ہیں, جو ٹولز آف پروڈکشن ہیں, مطلب آلات پیداوار اور ذرائع پیداوار, وہ سارے کے سارے ریاست اور پبلک کے ہاتھ میں ہیں. تو نیشنلائز تو کرنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب یہ ایک عمل ہوتا ہے پولیٹیکل. ابھی نہیں ہے نا, سن تو ابھی کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ ہاں یہ میں آخر کار پبلک کے ہاتھ میں, یہ پبلک کے ہاتھ میں. لیکن نیشنلائز کرنا ایک سیاسی عمل ہے. مثال کے طور پہ ایک ملک ہے, اس کے اندر نیشنلائز کیا جاتا ہے انڈسٹری کو آتے ہی, جیسے سرکاری بھٹو نے کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے نیشنلائز کیا لیکن انہوں نے ملٹی نیشنل کو نیشنلائز نہیں کیا. انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے لیکن انہوں نے لینڈ سلیکٹیو نیشنلائزیشن کی نا. لیکن پبلک کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر یہ سوشلزم کیسا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ہم آتے ہیں تو ہم آتے ہی سب کچھ نیشنلائز کر لیں گے. نہیں, اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ سوشلزم کی اسپرٹ کے تو خلاف ہے نا سر. نہیں, سوشلزم لانے کے لیے ایک اسٹیج ہوتی ہے نا یار. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کسی سے پوچھے نا کہ آپ نے آتے ہی کسی بھی مذہب کے اندر ان کے پیشوا نے یا کسی بھی انبیاء علیہ السلام نے یا کوئی اوتار جو تھے جو ہندوستان میں, ان لوگوں نے آتے ہی سب کچھ کیوں چینج نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ سوسائٹی کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کپ ہے کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے. یہ ایک فلوئڈ چیز ہے, سلولی گریجولی کریں گے, یہ فلوئڈ چیز ہے. الٹیمیٹلی نیشنلائزیشن ہی ہوگی نا. الٹیمیٹلی نیشنلائزیشن ہی ہوگی. الٹیمیٹلی پرائیویٹ پراپرٹی سے یہ اسٹیٹ اونڈ یا پبلک اونڈ پراپرٹی بن جائے گی. یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کو لے لیا جائے گا. ابولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی ہوگا نا, پرائیویٹ پراپرٹی نہیں. ایبولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی, بالکل ٹھیک ہے. ون پارٹی رول, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ون کیونکہ پارٹی. سوشلزم کا ایک بڑی اسٹرانگ ڈیفینیشن یہ بھی ہے. ٹھیک, ون پارٹی رول. ون پارٹی رول نہیں ہوتا اس میں سوشلزم. نہیں بالکل نہیں ہے. یہ آپ کو چائنا کو نظر آتا ہے, وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا وہاں پہ کرتی ہے, لیکن جو اصل اسپرٹ ہے سوویت اکانومی کے اندر کیا ہے؟ نہیں, سوویت اکانومی میں شروع میں تو ایسا نہیں تھا, بہت ساری ہے نا. نہیں اس زمانے میں ون پارٹی رول نہیں. اس وقت دیکھیں اسپرٹ آف سوشلزم سر, سوشلزم جو ہے نا وہ ہمارے خیال سے 1920 کے بعد ڈی جنریٹ ہو کے وہ بن گیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں کیریکیچر آف سوشلزم, یا ہم کہیں گے پلانڈ اکانومی. وہ بن گیا تھا. پلانڈ اکانومی جب کی طرف جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو آزادیاں نہیں دیتے. ادھر تو آئرن کرٹن لگ گیا تھا, لوگوں کو یہ بھی نہیں کرنے دیا, وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. برٹن رسل نے کیا کیا ایک دفعہ, وہ 1920 میں نا رشیا گیا. برٹن رسل جو ہے وہ بابا ہے سماج, اس وقت جو ہے نا ویسٹ میں جو بھی سماج ہے ان کا, اس کے اندر میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ برٹن رسل کی تحریروں کا بھی ہے. اس سے پہلے وہ روسو اور وہ جتنے بھی پرانے فلاسفرز تھے ان کا بھی آپ کو ملے گا, لیکن ماڈرن جو ٹائمز میں وہ یہ آتا. وہ گیا رشیا 1920 میں, اس نے جا کے وہاں پہ کہا کہ میں تو اپنی کتاب لکھی, اس کا نام تھا پریکٹس اینڈ تھیوری آف بولشوزم. بولشوک پارٹی نے ریولوشن کیا تھا نا, اس میں لینن تھا, ٹروٹسکی تھا, اسٹالن تھا, یہ سب لوگ تھے. تو اس نے کہا پریکٹس اینڈ تھیوری آف بولشوزم. اور جب وہ وہاں پہ گیا, اس نے بعد میں وہ کتاب لکھی, تو اس نے کہا کہ میں ایک پکا سوشلسٹ تھا جب میں گیا تھا رشیا, پکا. جب میں واپس آیا تو میں اس طرح کا سوشلسٹ نہیں رہا. تو پھر یہ سوشلزم جو ہے ان ٹرو سینس تو ایک خواب ہی ہے نا. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو, اس لیے کیونکہ جو تھیوری تھی وہ والی, اس نے جب اس کو پریکٹس میں اس وقت دیکھا تو ہوا یہ تھا جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک آئرن کرٹن لگا ہوا تھا. لوگ جو تھے آخرکار ایک ان کو لگا کہ ایک پارٹی ہے ہی, اس کا رول لگ رہا ہے بولشوک پارٹی کا. اور کیونکہ 93% پیزنٹری تھی, 7% پرولٹیریٹ تھا صرف, مطلب جو ورکرز تھے جو پڑھے لکھے تھے. Now I don't want to make this discussion very boring sir. میں ذرا کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. یہ دستور پاکستان ہے. اس دستور کو مانتے ہیں ہم؟ ایسے دستور کو میں اس دستور کو اتنا مانتا ہوں کہ جب تک یہ دستور یہ والا رہے گا تو اس کے اندر جو الیکشنز کا پروسیس ہے اس میں ہم اس دستور کے انڈر ہی جائیں گے. لیکن آف کورس ہم اس دستور کی بہت ساری چیزوں کو بالکل نہیں مانتے, عقلی طور پہ نہیں مانتے. اور ہم جب بھی آئیں گے بتائیں کہ آپ اس دستور کو مانتے ہیں نہیں مانتے. یار یہ کیسی آپ بات کر رہے ہو؟ فرض کرو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, تو آپ کہیں گے جی میں موبائل مانتا ہوں, تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر جو اگر پورنوگرافی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, تو کیا آپ مانتے ہیں؟ اس دستور میں ایسی چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں, یہ دستور ہے یہ چینج کیوں کیا جا سکتا ہے؟ فرض کریں میں 2/3 میجورٹی لے آتا ہوں اور میں اس کو دستور کو چینج کر دیتا ہوں. نہیں صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں یعنی اس وقت جو شکل میں دستور ہے اس کے انڈر ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اس دستور کو چینج کرنا چاہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کیسے تضاد ہے یار؟ اب آپ بیلٹ کے ذریعے سے
सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर आता हूँ, नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हम बैलेट के जरिए, हम 3 चीजों के जरिए, अब आप फिर कहेंगे बोरिंग हो गया, हम 3 चीजों के जरिए एक ही काम कर रहे होते हैं। जी एक, हम मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा करते हैं, एजिटेशन करते हैं। सर एक, मैंने आपकी सुन- आप सुना है ना, मैंने आपको अच्छा, आपने ये लिखा सारा है, कुछ जो है ना, ये मैंने सारा आपको कुछ- सुना है, ये देखिए आपने ये कहा हम पार्टी बिल्डिंग के लिए होता है, इलेक्शन में जाना भी पार्टी बिल्डिंग के लिए है। नहीं, हाँ। इलेक्शन में जाएंगे तो फिर सोशलिस्ट इनकलाब कहाँ से लेके आएंगे? अरे यार, इलेक्शन का इस दस्तूर को मानते नहीं, दस्तूर के तहत इलेक्शन भी लड़ना है, सिस्टम को मानते नहीं, सिस्टम में इलेक्शन भी लड़ना है और इनकलाब भी लेके आना क्या है। मतलब इस बात का? जवाद अहमद का बड़ा ऐलान, वोट के भाई, जरिए सोशलिस्ट इनकलाब। अगर मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ आ